پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. آج جو ہے وہ ایوان میں اور ایوان بالا میں خاص طور پہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا ذکر ہوتا رہا, اور ان کی آنکھ کو لے کے جو ہے وہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, کچھ تنقید بھی ہوئی ہے, وضاحتیں بھی دی گئی ہیں حکومت کی طرف سے, خدشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ آج ملاقاتوں کا دن تھا بانی پی ٹی آئی سے. اڈیالہ کے باہر کیا کچھ ہوتا رہا اور کیا وہاں سے پیغامات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. کون کون سے جو رہنما ہیں وہ آمنے سامنے اس وقت آ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور کیا عمران خان صاحب ترکی جا رہے ہیں, یہ بھی جو ہے وہ سوال آج ہم شامی صاحب سے پوچھیں گے. اور اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی خبر آتی ہے کہ وہ گرجتے برستے بھی ہیں وفاقی حکومت پہ. آخر وہ چاہتے کیا ہیں, کرنے کیا جا رہے ہیں, کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں سول مارشل لاء نافذ ہے. تو اس تمام تر صورتحال پہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے. بین الاقوامی منظرنامے سے بھی بڑی اہم خبر آئی ہے شامی صاحب, اور وہ یہ کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا راستہ کھل گیا ہے, اس میں اب پاکستان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے, اور باقاعدہ طور پہ دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے. اچھی بات ہے. کتنی استنبول میں مذاکرات ہوں گے ہاں جی, ترکیہ میں, اور ترکیہ اور قطر بھی اس میں شریک ہوں گے. اور جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں اور جو ان کے خصوصی عباس عراقچی صاحب عباس عراقچی وہاں موجود ہوں گے, اور امریکی حکام بھی وہاں پہنچیں گے. تو اب ایک طرف تو بیڑا جو ہے وہ حرکت میں ہے, اور دوسری طرف اب ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت سے معاملہ بھی طے ہو سکتا ہے. بہرحال ایک ایران کی کنپٹی پہ پستول رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ میری بات مانو. تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں ترکیہ, پاکستان, قطر سب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو, اور معاملات جو ہیں ان کو پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے سے طے کیا جائے. اب ان کی جو وش لسٹ ہے وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جو ان کی انریچمنٹ کا پروگرام ہے یورینیم کی, وہ سارا رول بیک ہو جائے, اور میزائل جو ہے دور مار میزائل جو انہوں نے بنائے ہیں جو اسرائیل تک مار کر سکتے ہیں, ان کو بھی لپیٹ دیا جائے. اور تو اب یہ سارے جو ہیں مطالبات ان کے, اس میں کون سا مانا جا سکتا ہے کون سا نہیں مانا جا سکتا. لیکن ایران نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے حوالے سے پیش رفت کرنے پہ تیار ہے, کیونکہ ایران کا ایک واضح موقف یہ ہے, جو آیت اللہ خامنئی ہیں ان کا واضح اعلان ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے, ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے. فتویٰ وہ اس بارے میں فتویٰ ہے ان کا. تو ایران جو ہے کمیٹڈ ہے کہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا. یہ پرامن مقاصد کے لیے وہ اس کی یعنی ایٹمی صلاحیت حاصل کر رہا ہے. تو میرا خیال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ پیش رفت ہو سکتی ہے. تو بہرحال شامی صاحب پاکستان کو ظاہر ثالثی کی جو ہے وہ ثالث تو نہیں ہوگا پاکستان, مذاکرات میں شامل, ہاں یہ کہہ لیں گے ثالث تو وہ ہوتا ہے جس کو فریقین یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر دیں, اچھا اس کو ثالث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ اگر دونوں فریق لکھ کے دے دیں کہ جی آپ یہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ قبول ہوگا, اسے ثالثی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے تو یہ اب سہولت کار کہہ لیجئے, اسسٹنس پاکستان کی طرف سے ہوگی, یا اس کو معاون کہہ لیجئے. اور ترکیہ بھی اور قطر بھی اور پاکستان بھی ظاہر ہے کہ معاونت کریں گے, اور فریقین کے درمیان جو معاملہ جو ہے سازی کی کوشش کریں گے. تو اس کو آپ ثالث نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اور بہرحال ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایران جو ہے اس کی سالمیت کا تحفظ ہو, اور اس پہ جو دباؤ ہے وہ کم ہو, اور معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھیں. اب دیکھتے ہیں اگلے جمعے سے ہاں جی توقع ہے استنبول میں یہ مذاکرات شروع ہوں گے, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس میں کو پیش رفت ہو جائے اور کامیابی ہو جائے. ماضی میں بھی جی ہر لحظہ جو ہے وہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ کبھی بڑھتے ہیں, کبھی گھٹتے ہیں, کبھی ان کی طرف بڑھ رہے ہیں, کبھی ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو ابھی تو
آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم جو نریندر مودی ہیں جی جی ان کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے، ہاں جی اور نریندر مودی نے تو پیغام بھی دیا ہے ایکس پر، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ بڑا ایک اچھا معاملہ ان سے ہو گیا ہے، تجارتی معاہدہ جو یعنی اور کہ ٹیرف جو ہے وہ 25% سے کم کر کے 18% کر دیا ہے، جو بھارت کی درآمدات ہوں گی امریکہ میں، اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ $500 ارب جو ہے اس کے چیزیں خریدے گا، اضافی مصنوعات جو ہاں خرید رہے ہیں یعنی امریکہ امریکہ سے، اور امریکہ کی جو مصنوعات درآمد ہوں گی انڈیا میں ان کے ٹیرف میں بھی کمی کرے گا، اور یہ بھی کہا ہے کہ روس سے تیل نہیں خریدیں گے ہم، اور اس میں کمی کر دیں گے، اور تیل وینزویلا سے خریدیں گے اور امریکہ سے خریدیں گے۔ ابھی تک وہ جو کریملن سے خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں ابھی ایسی کوئی خبر پہنچی نہیں ہے، یہ وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ اب نریندر مودی جو ہیں اب تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، ہاں جی ہتھیار ڈال دیے ہیں امریکہ کانگریس کے طنز سامنے۔ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ خبر جو ہمیں ملتی ہے کوئی بھی وہ ملتی ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ بنا ہے اس کا اعلان بھی امریکہ کی طرف سے ہوا ہاں ہے، جی واشنگٹن میں ہوا ہے، دلی میں نہیں ہوا۔ جی ہاں، اب ٹروتھ سوشل پر وہ لمبا چوڑا انہوں نے جو ہے وہ نریندر ٹویٹ مودی کیا ہے۔ ایک طرف تو یورپی یونین سے معاملہ کر رہے ہیں، اور وہاں ان کے درمیان جو ہے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اگرچہ اس کی اپروول چاہیے یورپی یونین کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، پھر اس طرح چائنا کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، تو کوئی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ یہ جو بے یقینی پیدا ہو گئی ہے اس میں سے کسی طریقے سے وہ نکلیں۔ بہرحال پاکستان جو ہے اس کے لیے کوئی تشویش کا باعث ہے شاہد صاحب، یعنی تجارتی معاہدے کا بھارت سے ہو جانا؟ پاکستان کا لیے تشویش کا باعث کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے اپنے تعلقات ہیں، اور پاکستان کو اپنا گھر درست کرنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہماری مشکلات ہیں، ہمارے یہاں بجلی مہنگی ہے، ہمارے یہاں شرح سود زیادہ ہے، اور اس وجہ سے وہ مسابقت جو ہے اس میں ذرا مشکل پیدا ہوتی ہے، لیکن اب کچھ بجلی سستی ہوئی ہے، کچھ ٹیکس بھی ہمارے یہاں زیادہ ہے، انکم ٹیکس جو ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ میرا خیال درست کرنی پڑیں گی، اور تبھی پاکستان جو ہے بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یورپی یونین میں تو ہمیں بھی ایک سہولت حاصل ہے، ہمارے پر ٹیرف کم ہے وہاں، بلکہ یعنی ہمیں بھی ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انڈیا کو بھی اگر ایک اسی طرح کا ایڈوانٹیج ملتا ہے تو ہمیں پھر ذرا مقابلہ کرنا پڑے گا، قبر ہمت کسنی پڑے گی، تو ہمیں اپنے داخلی طور پر دیکھنا چاہیے کہ شرح سود ہمارے یہاں کم ہو، اور اسی طریقے سے بجلی کی قیمتیں جو ہیں مزید کم ہو۔ کچھ تو کر دی ہیں شہباز شریف صاحب نے، اور تھوڑا سا اس پہ اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے ہمارے ایکسپورٹرز نے، تو بہرحال اب یہ منظر بدل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بھی اپنی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، اپنی اکانومی کو سنبھالے، تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نہ ان سے لڑائی وارہ کھاتی ہے، نہ چائنا سے لڑائی وارہ کھاتی ہے، اور تو اس لیے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یورپی یونین، کبھی واشنگٹن، کبھی بیجنگ، تو ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ دیکھتے ہیں شامی صاحب کہ کیا یعنی کہ منظرنامہ جو ہے وہ ظاہر تبدیل تو ہو رہا ہے، لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ اندرونی جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی ظاہر کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری جو اس وقت صورتحال ہے گزشتہ 4 سال کے مقابلے میں یا 3 سال کے مقابلے میں تو بہت بہتر ہے۔ ہم بھی ایک بڑے کرائسس سے نکل آئے ہیں، لیکن ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، اور ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں شرح سود کم ہونی چاہیے، ہمارے ہاں بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے، ہمارے ہاں ٹیکس جو ہے انڈسٹریز پہ بہت زیادہ ہے، اس ٹیکس کم ہونا چاہیے تاکہ انسینٹیو ہو، لوگ باہر سے بھی انویسٹ کریں، اور جو باہر سے کہا جا رہا تھا شامی صاحب کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ظاہر ہے وہ ایک ٹارگٹ تھا کہ آنی چاہیے اور آنی ہوگی، وہ نہیں اس طرح سے کیسے آئے گی، کہاں آئے گی؟ اب یہ جو دیکھیں نا اس وقت تو جو معدنیات میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے باہر سے، اور کیونکہ پاکستان کے پاس زیر زمین خزانے موجود ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو تیل کی اور گیس کی تلاش بھی شروع ہے، اس کے لیے بھی ہمیں باہر سے سپورٹ مل سکتی ہے۔ تو اصل تو بات یہ ہے کہ جب جو پیسہ جو ہے وہ تو پھر جہاں اس کو سہولت ملتی ہے وہ وہیں کا رخ کرتا ہے، اور اگر ہم اس کو سہولت نہیں دے سکیں گے، اگر جو لوگ انویسٹ کرنے والے ہیں ان کا منافع جو ہے یقینی نہیں ہوگا، تو پھر یہاں کیوں آئیں گے وہ؟ اور یہاں پھر جو اپنے مقامی لوگ ہیں وہ باہر جا رہے ہیں۔ اب دبئی میں دیکھیں کتنی
جائیدادیں لوگوں نے خرید لی ہیں, پرتگال کا رخ کر رہے ہیں پاکستان کے انویسٹر جو ہیں. تو اگر ان کو بھی روک لے, پاکستان کے اپنے انویسٹر جو ہیں, اپنے سرمایہ کار جو ہیں, ان کو بھی ہمیں ان کی بات بھی سننی چاہیے تاکہ وہ بھی پاکستان میں انویسٹ کریں اور بیرون ملک جا کے اپنا سرمایہ کاری نہ کریں, یا ترجیح جو ہے ان کی پاکستان رہے, یہ بھی ضروری ہے. اور جو غیر ملکی ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کرنا ہے, تو اٹریکٹ کرنا ہے تو ماحول کو بھی بہتر بنانا ہوگا. اب تو شامی صاحب پھر یہ جو سرویز آ رہے ہیں یہ تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے پاکستان میں, اور خاص طور پہ جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں تو سب کچھ شکایت ہوتی ہے کہ دیکھیں نا, آپ یوں نہ سمجھیں نا, یہ کہیں نہ سب کچھ برا ہے نہ سب کچھ اچھا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, اچھا, بعض چیزیں ہم درست کر رہے ہیں. ہماری اس وقت ایک تو بڑی مسئلہ یہ آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے, اور آبادی جو ہے بہت اس کا بوجھ ہمیں تھکا دے گا. وہ کہتے ہیں نا مصطفیٰ کمال صاحب کہ ہم پاکستان ہر سال نیوزی لینڈ کی آبادی جتنی آبادی جو ہے نا وہ پیدا اب یہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں, اب یہ انقلابی اقدامات کرنے پڑیں گے تیز رفتاری کے ساتھ. اچھا, آبادی کو رکاوٹ کرنی پڑے گی. 7 7 8 8 9 بچے پیدا کیے ہوئے, 3.6 کی میرا خیال ہے شاید اوسط ہے, تو پھر تو ہماری غربت کیسے کم ہوگی اگر شرح نمو جو ہے وہ کم ہو, آبادی میں اضافہ جو ہے ہوتا چلا جائے. تو اس کے ساتھ ہی پھر تعلیم پہ بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن جو پوٹینشیل ہے پاکستان کا, پاکستان آپ دیکھیے نا آئی ٹی کے اس میں اس کی جو برآمدات ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے پاکستان نے اپنے خسارے پہ قابو پایا ہے, اور پاکستان کی جو اب ایکسپورٹ جو ہے اورینٹڈ جو انڈسٹری ہے اس طرف توجہ ہو رہی ہے. اب ہماری جو ایگریکلچر ہے اس طرف بھی ہمیں مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو بہت مشکلات ہماری کم ہوئی ہیں اور بہت کم ہونی ہیں. لیکن یہ جو اب سروے آیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جی ہاں, انڈیکس آف ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ان پاکستان, اور یہ FPCCI وغیرہ یہ انہوں نے آج جو ہے نا وہ بتایا ہے, اپسوس کے بھی یعنی کہ اشتراک سے یہ سروے کیا گیا ہے. تو یہ تو شامی صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ایکچولی ہو کیا رہا ہے اور پاکستان سے متعلق پرسیپشن ہے کیا, اس میں فرق بتا رہا ہے. جو کرپشن کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہے اس کے مقابلے میں جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو کوئی واسطہ پڑا ہے آپ کا, آپ نے براہ راست رشوت دی ہے کسی کو, آپ نے مانگی ہے, تو شرح بہت کم ہے, 27% ہے. 27%. ویسے پرسیپشن جو ہے وہ یہ ہے لوگوں میں کہ 68% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو زیادہ تر سرکاری ادارے ہیں وہاں پر تو کرپشن یعنی عام ہے اور اس کے رشوت کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا. یہ جو سیاسی ہمارے یہاں دنگل چلتا ہے نا, اس میں بھی ہم یعنی ایک دوسرے کا منہ کالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. اچھا, تو اتنا شور مچاتے ہیں اپنے مخالفوں پر, کیچڑ اچھالتے ہیں بغیر ثبوت کے الزامات, اس سے پھر بغیر ثبوت کے الزامات لگاتے ہیں عمومی نوعیت کے, اور پھر اس میں یہ ہے کہ پھر ہم اپنا منہ کالا کرتے چلے جاتے ہیں. تو یعنی پاکستان میں کوئی یعنی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہر چیز شفاف ہے اور صاف ہے. بہت کچھ ہمارا عدالتی نظام ہے, ہماری گورننس کا معاملات ہیں, یہ ساری بہت چیزیں 56% کی شامی صاحب جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری اداروں میں اقربا پروری عام ہے, یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کو فیور دے دینا, عزیز و اقارب کو یا سفارش تسلیم کر لینا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں عوارض تو موجود ہیں, لیکن اگر ان کی مانیٹرنگ درست ہو تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. لیکن جو ایکچوئل ہے یہ تو وہ ہے نا کہ جو پرسیپشن ہے, جو ایکچوئل ہے وہ یہ کہ 24% جو ہیں رائے دہندگان, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسی صورتحال بھگتی ہے جہاں پر اقربا پروری نے میرٹ کی خلاف ورزی کی. 24%. جی ہاں 24%. مگر پرسیپشن جو ہے بہت زیادہ ہے. جی ہاں, یعنی جو ایکچوئل جو ہے خرابی ہے اس سے بڑھ کے جو پروپیگنڈا ہے وہ زیادہ ہے. شاہد صاحب پچھلے دنوں میں 2 واقعات تو میرے ساتھ یعنی کہ پیش آئے. ایک ہمارے دوست کراچی سے آئے ہوئے تھے, ان کو جو ہے رات کے وقت وہ اٹھا کے لے گئے, پولیس اہلکار نے پکڑ لیا, جی آپ کی جو گاڑی ہے اس میں بہت اونچی آواز میں میوزک لگا ہے. اچھا, وہ انہوں نے معذرت بھی کی کہ چلے میں میوزک کم کر لیتا ہوں, کون سا قانون ہے جس کے تحت آپ مجھے گرفتار کر رہے ہیں, سارا سب کچھ ہو گیا. ان کو کالز بھی آ گئیں, اعلیٰ افسران کی کالز آ گئیں. تو وہاں جو انسپیکٹر صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ جی سب کچھ ہے, ٹھیک ہے جی ہم کر دیتے ہیں, بس آپ ہمارے ساتھ ذرا تعاون کر دیں. تو پھر انہوں نے کچھ جو ہے نا مجبوراً کوئی رقم دے کے پھر وہاں سے چھوٹے. تو واپس نہیں آیا پھر ذرا تعاون, وہ تعاون اگلے دن پھر واپس ان سے جو ہے وہ جا کر لیا گیا. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں جی, یہ بھی تو میں خود جا رہا تھا ایک دفعہ یہ رنگ روڈ پہ, رات کے ٹائم روکا, پولیس اہلکار کو بتایا, اپنا تعارف بھی کرایا, ذرا لائٹ کم ہوتی, میں نے کہا جی میں میڈیا میں ہوتا ہوں, یہ تعلق ہے. اس کے باوجود انہوں نے کہا سر آپ تو چائے پی کر آئے ہیں, ہمارے چائے کا بندوبست کر دیں. میں نے کہا آپ چلیں میرے ساتھ, میں چائے پلاتا ہوں. کہتے ہیں نہیں وہ آپ کو پتہ نا, آپ تو پھر کچھ بندوبست تعاون کر دیں. براہ راست یعنی کہ رشوت مانگی جا رہی ہے. تو یہ بھی مطلب دیکھنا ہوگا نا. اعلیٰ جو پولیس اہلکار ہیں
ہمارے حکام ہیں، ابھی ویسے تو آج تبدیلی بھی ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں رشوت نہیں صدقہ ہے، صدقہ جاریہ. صدقہ بھی نکالنا چاہیے نا آپ کو. اب جیسے جو لکھپتی لوگ ہیں اچھا. ان کو کچھ نہ کچھ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا چاہیے. صدقے جائے بندہ ہے. بہرحال یہ ہے کہ جب دوسرے صوبوں میں جائیں تو پنجاب بہتر معلوم ہوتا ہے، اور جب پنجاب کے رہنے والے ہیں جب ان کی بھی شکایت اپنی ہے. اب تو ہمارے آئی جی تبدیل ہو گئے، ہاں جی، کیپٹن عثمان انور، ڈاکٹر عثمان جو انور ڈاکٹر بھی ہیں جی جی جی، اور کیپٹن بھی ہیں، ہاں جی، فوج سے آئے ماشاءاللہ. تو اب وہ ہو گئے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل، جی ہاں، اور اپنا ٹینور پورا کر لیا. 3 سال رہے آئی جی ہے. جی جی جی. اور محسن نقوی صاحب کے میرے خیال ہے کہ شاید ہاں جب وہ انٹرم گورنمنٹ آئی، جی ہاں جی اس وقت. لیکن یہ ہے کہ کیپٹن عثمان انور جو ہیں جی جی بعض یعنی انہوں نے پولیس کے ویلفیئر کی طرف بہت توجہ دی ہے. اچھا. پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کے یعنی فلاح و بہبود کے کام بہت کیے ہیں، ان کی صحت کے لیے اور ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے، اور یہ اس طرف کافی توجہ دی، اور ایک اچھا انہوں نے مورل بلند کیا اپنی فورس کا. اور پھر یہ ہے کہ ایکسیسیبل بھی تھے، اور ان سے لوگ رابطہ کرتے تھے، ان کو تسلی بھی دینے کی کوشش کرتے تھے. تو ایک اچھی یادیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں. پولیس کا پرسیپشن بھی شامی صاحب کچھ چینج ہوا؟ کیونکہ عام طور پہ تاثر تو یہ نا، کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں واسطہ نہ پڑے، بس کسی بھی یعنی کہ تھانے کچہری سے ہمارا واسطہ نہ پڑے. تو دیکھیں نا، ابھی تو آپ جو داتا دربار میں کے قریب جو گٹر میں بچی اور اس کی یعنی ایک خاتون اور اس کی بچی گر گئے، اس کے وہیں پولیس نے اس کے بعد جو کچھ کیا، اس نے پولیس کا کتنا امیج جو ہے اس کو نقصان پہنچایا. لیکن بہرحال عثمان انور جو ہیں وہ ایک اچھے افسر کے طور پہ یاد رہیں گے. اب وہ ایف آئی اے کے پاس پہنچتے ہیں، یعنی اس کے اب محسن نقوی صاحب کو پیارے ہو گئے. ہاں جی، پیارے تو پہلے بھی تھے، اب مزید پیارے ہو گئے. تو یہاں اب آ گئے ہمارے راؤ عبد الکریم. ہاں جی، راؤ عبد الکریم. اب راؤ عبد الکریم جو ہیں ان کا تعلق نواب شاہ سے ہے، سندھ سے. اچھا. اور وہ بھی کوئی 30 سال کا تجربہ ہے ان کا. اچھا. 1996 میں وہ انڈکٹ ہوئے تھے پولیس سروس میں. اچھا. اور مختلف شعبوں میں رہے پولیس کے، ٹریفک میں بھی رہے، اور انٹیلیجنس میں بھی رہے، اور میرا خیال جو ہے اینٹی ٹیررزم ہے اس کے اندر بھی رہے، اور بڑا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. اور یعنی چپ چاپ دھیمے سے آدمی ہیں، زیادہ شور غوغا نہیں مچا ہوتا ان کا. لیکن اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ آئی جی کے امیدوار تھے، کئی لوگ بڑے سرگرم ہوتے ہیں نا لوگ، جی جی جی، اور وہ بالکل بے نیاز تھے. اچھا. کسی جگہ کوئی ان کی جنبش نہیں تھی، اچھا، کوئی حرکت نہیں تھی، کہیں دروازہ کوئی کھٹکھٹایا نہیں، کوئی کوشش نہیں کی، کہیں یہ نہیں کوشش کی کہ مجھے بنا دیا جائے. لابنگ کی کوئی کوشش نہیں کی، لابی کرنے کی کوئی لابی نہیں اچھا کرنے کی کوشش کی. ویسے بھی جو راؤ ہے نا تو ذرا راجپوتی شان ہوتی ہے نا تھوڑی، مگر تو اب یہ ہے راؤ کہ انوار بھی تو تھے سندھ کے، وہ ان کی بھی اپنی دنیا تھی. ہاں جی. تو یہ جو ہیں انہوں نے کوئی لابنگ نہیں کی، کوئی بھاگ دوڑ نہیں کی، اور اچانک جو ہے وہ بن گئے. 3 نام جو بھیجے تو اس میں سے انتخاب کی نظر ان پہ پڑی. بہت وسیع تجربہ ہے ان کا. اب دیکھیے پولیس فورس ہماری جو ہے، ویسے تو پولیس فورس جو ہے اسی طریقے سے خود مختار فورس ہونی چاہیے جس طریقے سے یعنی افواج پاکستان کی خود مختاری ہے. جب تک خود مختاری نہیں ہوگی، پوسٹنگ ٹرانسفر اس پہ ظاہر ہے کہ انتظامیہ جو ہے اس کا دباؤ رہے گا. اس وقت تک پولیس جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا رول ادا نہیں کر سکتی. اور ہمارے یہاں تو یعنی طویل عرصہ گزرا ہے کہ پولیس کو سیاسی حکومتیں جو ہیں انہوں نے، اور غیر سیاسی انہوں نے بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. تو اس کشمکش میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ اہل اقتدار کی شروع ہوئی، اس میں بھی پولیس کافی متاثر ہوئی، اور اس کے شکایات پیدا ہوئی ہیں لوگوں کو، اور وہ بھی ایک تمار ہے شکایات کا. بس جب تفصیل معلوم کریں تو بس سنا نہیں جاتا. اچھا. لیکن شامی صاحب جو پی ٹی آئی یا خان صاحب جب آئے تھے انہوں نے بھی دعوے کیے تھے کہ ہم پولیس کو جو ہے وہ ڈی پولیٹیسائز کریں گے، سب وہ بھی تو کہتے تھے نا کہ پورا نہیں ہو چکا نا. ہم نے پولیس کو وہاں کے پی کے میں بالکل آزاد کر دیا ہے، خود مختار کر دیا ہے. جب پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے تو جو پولیس ڈی پی اوز لگائے جاتے تھے ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا. آئی جی اپنی مرضی سے فیصلے کرتے تھے اور بالکل نہیں پوچھتے تھے چیف منسٹر سے، کیونکہ پھر مگر اس کے بعد تو پھر معاملہ نہیں رہا. پھر وہاں بھی یہی
पुलिस की दुर्गत बनी और यानी वो जो महमूद खान आए तो वहाँ भी मंजर तब्दील हो गया। सही है। और यहाँ भी यानी कोई आईजी जो है वो टिक के काम नहीं कर सका, यानी पीटीआई की गवर्नमेंट में। जी हाँ। और एक मुसलसल पुलिस पे दबाव रहा। तो जब असल में जब हुकूमतें जो हैं पुलिस का सियासी इस्तेमाल ख़त्म करेंगी और हो सकेगा शामी साहब, ये हो सकेगा होना पुलिस का चाहिए, सियासी इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा। और आपस में इनको मिल बैठ कर फैसला करना चाहिए। मैं भी राजा नासिर अब्बास जो हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में उनकी तकरीर सुन रहा था, बड़ी रिक्कत अंगेज़ तकरीर थी। और वो कह रहे थे कि जब सकूत ढाका हुआ हाँ जी। तो उनके वालिद जो थे उनको हार्ट अटैक हुआ। अच्छा। और ये खबर ताब नहीं ला सके। अच्छा, खबर सुनकर। हाँ जी। और उसी दिन उनका इंतकाल हो गया, यानी उस दिन वो यतीम हो गए। इतना सदमा पहुंचा उनको तो सकूत ढाका का। तो ज़ाहिर है कि वो बात कर रहे थे कि भाई दस्तूर के ताबे हुकूमत चलनी चाहिए और हर अदारा जो है हमारा उसको अपना काम करना चाहिए। सही। और तो अफवाज पाकिस्तान से भी शिकवा कर रहे थे, अदलिया से भी कर रहे थे। लेकिन बात यह है कि जब सियासतदान जो है खुद जो इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत था, हाँ जी। तो एक फौजी अफसर वहाँ बैठा होता था आके असेंबली के अंदर, हर काम वो करते थे। तो ये सिर्फ वोट दिलवाने होते थे तो वो कहते थे वोट ना दिलवाने कि तो सारा काम जो था वो एजेंसियों को सपोर्ट किया हुआ था। तो भाई बात यह है कि जब आप एक दूसरे को यानी उस एक दूसरे को बिल्कुल आप कॉर्नर करना चाहेंगे और एक दूसरे को तहतेक करना चाहेंगे तो फिर आप इन हथकंडों पे उतरेंगे। ठीक है। तो अब ये भी करना चाहिए ना किसी तरीके से। राजा नासिर अब्बास जो हैं अब जिस तरह भी दिक्कत अंगेज़ तकरीरें कर लें और जिस तरह ज़्यादा अफसोस कर लें, और वो कहते हैं कि जो महमूद अचक से ही कहते हैं कि अब जनाब हमारे जो कमांडर इन चीफ जो हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर बिल्कुल सियासी मामलात से अलग हो जाएं तो मैं उनके हाथ चूमूंगा। हाँ जी, मैं अपने वालिद के हाथ नहीं चूमे, अपने भाई के नहीं चूमे, उनके चूमूंगा। और भाई मेरे वो तो दुरुस्त है, लेकिन आप हर वक्त ये भी तो कहते रहते हैं ना कि फ़ौज में दखल दे रही है। यानी अब फ़ौज जो है वो सियासत से अलग है, तो आप कह रहे हैं कि आप हर काम उनके सर डाल रहे हैं। और मुज़ाकरात करने हो, बातचीत करनी वो हो भी तो हमने मानी उनसे कहते हैं, वो करनी भी है। उन्हीं से करने। हर काम जो हो रहा है उस पे आप फौज पे इल्जाम लगा देते हैं। सही है। तो ये भी तो आप उनको धकेलते हैं ना सियासत में। ठीक है। तो आप अगर जो इस वक्त कोई खुदा ना खास्ता को मुल्क में मार्शल है, कोई जो मुकदमे कायम हो रहे हैं, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जो वायलेशंस हो रही हैं, भाई आप इंतजामिया से बैठ के बात करें, सही है। वज़ीर आज़म से बात करें, उनको आप एक दूसरे का गिरबान जो है वो आप पकड़ें। सही है। तो आप आने बहाने हर वक्त रट लगाए रखते हैं, फौज को टारगेट करते हैं, तो ज़ाहिर है ये भी फिर नामुनासिब बात है। हाँ। अब सिर्फ सर इस पे ज़रा हम आते हैं, क्योंकि कुछ जो ये जो बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए ना, उसमें फोर्सेस के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही थी उससे ला ताल्लुकी का ऐलान किया है पीटीआई ने। अब ये कितना खुशाइंद है। एक अगर हम क्विक ब्रेक ले लें शामी साहब, मजीद भी हमने बात करनी है। जो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं फरमा रहे हैं, फिर मरियम साहिबा जो हैं वो भी माजी जो है वो कुछ याद दिला रही हैं, और वो ये भी कह रही हैं कि हम अपने बच्चों को पंजाबी ज़बान से रुशनास कराना चाहते हैं। इस सब पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक शामी साहब। क्या बानी पीटीआई तुर्की जा रहे हैं? नहीं जा रहे थे। अच्छा, मैंने सोचा अभी भी कोई प्लान है उनका कि वो निकलेंगे और चलेंगे। सैयद साहब का कहना यह है कि तैयब उर्दवान ने ये पेशकश की थी, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। अच्छा। किसी सरकारी ज़रिए से। अच्छा। और यानी ना तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ठीक है, तस्दीक की है, ना सरकारी ज़रा ना हमारी वफाकी हुकूमत ठीक ने, है। या वजारत दाखिला के ज़राए ने। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ वाहिद लीडर इंटरनेशनल जो है वो वही तैयब उर्दवान ही थे जो चाहते थे कि खान साहब जो है वो निकल के तुर्की, यानी ना एमबीएस को कोई उनका ख्याल है बानी पीटीआई का, ना शेख जायद को कोई फिक्र है। जिसको भी है ये तैयब उर्दवान को अगर उनका ख्याल है तो अच्छी बात है कोई, लेकिन हमें खुद ख्याल करना चाहिए ना एक दूसरे का। और बानी पीटीआई जो है उनका जो मुकदमात हैं, अब मसला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मामला हुआ है कि भाई ये जो अपीलें लगती हैं बारी पे लगती हैं। जी हाँ। अब जब बारी आएगी तो अपील सुनी जाएगी। ठीक है। इल्ला ये कि हाई कोर्ट पहले कोई फैसला कर दे। अच्छा। या को हुकूमत और पीटीआई मिल के दरख्वास्त दे दें हाई कोर्ट में कि पहले बात इनकी दरख्वास्त
समात हो जाए मुकदमे की। लेकिन जो मतलब उनकी हमें बहन है अलीमा खान साहिबा, वो तो शामी साहब बहुत नाला हैं। वो तो कह रही हैं कि जी आप जो मेडिकल रिपोर्ट है वो लीक कर देते हैं मीडिया के लोगों को, और जो फैमिली है उसको बताते नहीं हैं। और आज उनकी आँख का जिक्र भी हुआ है, सेनेट में भी हुआ है, वजाहतें भी दी गई हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से कि भाई वो तो उनके कहने पर उनको पिम्स ले जाया गया। खुदा ना खास्ता देखें कोई उनको पिम्स में ले जाया गया ना, हाँ जी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में, शायद फैमिली को बताना जो ज़रूरी सबसे- है। अगर कैदी कह रहा है कि नहीं मेरी मर्जी आप मुझे ले जाए, जो सबसे बड़ा अस्पताल है हमारे दारुल हुकूमत का, हाँ जी, वहाँ ले जाया गया। और कोई ऐसी जगह तो नहीं कि उनको खुदा न खास्ता किसी अताई की दुकान पे ले गए। हाँ जी, वैसे तो जो हाल है का अभी आज भी वो गैलप का सर्वे है, 4000 डॉक्टर जो हैं 2025 में मुल्क छोड़ गए हैं, तो फिर हम अताइयों के पास ही रह जाएंगे। नहीं पास आउट बहुत होते हैं, उनके हर साल ही होते हैं, हैं हर साल ही पास आउट नहीं, होते हैं। 2000 2500 4000 डॉक्टर एक साल में। अच्छा, और आप बिल्कुल फिर आपको मरीज यानी चीखते फिरेंगे, अताई रह जाएंगे और डॉक्टर मौजूद नहीं होगा। उनके हालात कार बेहतर बनाएं और बाकी बातें छोड़ें। बहरहाल तो बानी जो है पीटीआई के इमरान खान साहब, जी जी, उनको यानी हस्पताल ले जाया गया। मुनासिब होता उनके अहल खाना को, उनकी बहनों को इत्तला करते ये उनको तकलीफ है, ये परेशानी है, और वहाँ लेके जा रहे हैं ताकि वो भी आ जाती और उनकी तसल्ली हो जाती। अच्छा गई साहब ने भी खत लिखा है ना, ये बातें जो हैं हम ये कानूनी हैं कि अखलाकी हैं, ये गैर अखलाकी हैं, ये गैर कानूनी, इस बहस में पड़े बगैर हम इंसानी सतह पर भी तो काम करना चाहिए ना, ठीक है, कि एक दूसरे के साथ उसने सलूक करें। आखिर एक मुल्क के रहने वाले हैं, वो आज नहीं कल बाहर आ जाएंगे। पहले भी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं आज इख्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं, 12-13 साल कैद रहे हैं जरदारी साहब, हाँ जी, और फिर हमारे जनाब शहबाज शरीफ साहब वो भी जेल काट चुके हैं लंबी। तो मतलब ये है कि तो तैयब जवान को उनकी फिक्र है, तो हमें भी फिक्र करनी चाहिए। ठीक है, और इसमें हम हमारे वो सपूत हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे सियासतदान हैं। अगर हम उनकी खबरगिरी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अब फिलहाल तो अडियाला के बाहर सर आपस में ही वो चपकलिश होती रहती है, अलीमा खान साहबा भिड़ती रहती हैं, वो कभी मिसाल यूसुफजई से। अच्छा शामी साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, कभी वो कहते हैं जी जरगे को लेकर इस्लामाबाद आऊँगा, कभी वो कहते हैं कि जी पंजाब में सिविल मार्शल लॉ लगा है। ज़रा एक आज वो एक तकरीब में थे, सिविल मार्शल लॉ पंजाब में क्या लगा है। हाँ, बहरहाल वो आप कल तो बड़े वो अच्छी तरह गुफ्तगू करके गए हैं। हाँ जी, आपको चाहिए थोड़ा सा अपने आप को संभालें, अपने मामलात की तरफ तवज्जो दें। और पंजाब में भी ठीक है, इस तरफ जो तवज्जो दिलाई है ना वो एक स्टूडेंट ने दिलाई है, वो आज वहाँ उस तकरीब में मौजूद है, इस्लामिया कॉलेज तालिबा। हाँ एग्जैक्टली। अब ज़रा सुने वो क्या कह रही हैं, वो क्या सवाल कर रही हैं सुहेल आफरीदी साहब से। कि वो मुझे माइक देते, सवाल का जवाब उन्होंने पूरा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि यू मे बी ऑफ द एनपी और जमात इस्लामी वट एवर, लेकिन उन्होंने बस वही चीज़ की। मैं उनसे ये सवाल करती हूँ दोबारा से कि भाई आपकी पीटीआई की जो हुकूमत है पिछले 15 साल से आपकी सूबे ने तरक्की क्यों नहीं की अब तक? आपकी हुकूमत जब से आई हुई है आप सिर्फ नफरत फैला रहे हो नौजवानों में, आप नौजवानों के सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ भी नहीं। आपकी पार्टी ने सिर्फ नौजवानों के जोश और जज्बे को इस्तेमाल किया। यही कारकुन जब आपकी जेलों में चले जाते हैं इनको कोई पूछता नहीं है। आपके जो असर-ओ-ज़ूक़ वाले लोग होते हैं वो फौरन से जेलों से बेल लेके निकल जाते हैं आपके तवस्सुत से, लेकिन जो आपके यही नौजवान होते हैं वो अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं, वो जेलों में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो आप कारकुनान को अपने लिए इस्तेमाल करना बंद कर दे, अपने सूबे पे तवज्जो दे। जब से आप आए हुए हैं आप सिर्फ दौरे किए जा रहे हैं, आप सिर्फ यही चीज। जी शामिल एक तालिबा है उनके गर्जी बरसी हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बेचारे अब हम मुलाकात करके आए वज़ीर आज़म, उनकी चित्रौल हुई है वो पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में कि आप पूछ के क्यों नहीं गए, इजाज़त क्यों नहीं ली, कैसे मिल गए। वज़ीर आज़म से जाके जो सेनेट के अरकान हैं और कौमी असम्बली के उन्होंने लगते लिए हैं। वैसे भी ट्रोलिंग शुरू है। अब वो कह रहे हैं हमारे जो वकास अकरम शेख वकास अकरम बता रहे हैं कोई ताल्लुक नहीं है उन लोगों से, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके बारे में जो पीटीआई के हमायती अकाउंट्स हैं उनमें गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इनसे, हम बड़ी जुम्मा हैं, वो उन पर 3 हरफ भेजते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है उन अकाउंट जो ना पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं ना पाकिस्तान के रहने वाले हमारे जो हैं उनका कोई उन पर कंट्रोल है। तो पीटीआई को चाहिए अभी कोई मौसर सद्देबाब करे। ठीक है।
شامی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں سول مارشل اللہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تو بسنت کی تیاری کر رہی ہیں، وہ آج ذرا کوئکلی سنتے ہیں مریم صاحبہ جو ہیں وہ کیا یاد دلا رہی تھی ماضی کہ کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہونے جا رہا ہے لاہور میں خاص طور پہ. لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں اس چیز سے کہ اب وہ جلسوں میں بلاتے رہتے ہیں، آوازیں دیتے رہتے ہیں، فریادیں کرتے رہتے ہیں. لاہور کے 3 دن چکر کاٹ کے گئے اسی آس میں کہ شاید کوئی نکل آئے، لیکن لوگ نہیں نکلے. میں اپنے بچوں کو جو ہماری ینگر جنریشن ہے ان کو نہ صرف یہ کہ میں اب ان کی تاریخ سے، ان کی ہسٹری سے، ان کی ٹریڈیشن سے، ان کے کلچر سے میں متعارف کرانا چاہتی ہوں. لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ ہے جس کو لبرٹی چوک کہا جاتا ہے، جس کو کبھی گالی گلوچ کے لیے، آوازیں کسنے کے لیے، بدتمیزی کرنے کے لیے، بد تہذیبی کے کلچر کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. اسی اچھی بات ہے، پنجابی کلچر کو فروغ دیں، پنجابی زبان کو بھی دیں. اگنور کیا گیا شامی لیکن صاحب. اردو زبان جو ہے، ہاں جی، اردو زبان کی اہمیت جو ہے سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اردو ہماری رابطے کی زبان ہے، قومی زبان ہے. اردو تحریک پاکستان کی زبان ہے. اردو پورے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی زبان ہے، بلکہ غیر مسلم بھی اسے بولتے ہیں. اردو نے شامی صاحب پاکستان بنایا یا پاکستان نے اردو بنائی؟ اردو نے پاکستان بنایا. اچھا، اردو کا بھی کردار ہے پاکستان بنانے میں. ہم نے کہا تھا اردو زبان کا تحفظ کریں گے، اس کے لیے بھی الگ ملک چاہیے. تو پنجابی تو کبھی پنجاب میں ہماری لکھنے پڑھنے کی زبان پنجابی کبھی نہیں رہی. اچھا، سکھ دربار کی زبان بھی جو تھی فارسی تھی. فارسی کو چھوڑا تو پھر اردو آ گئی. اور اردو ہمارا تو دعویٰ ہے کہ اردو پنجاب میں پھلی پھولی ہے. محمود شیرانی کا کی کتاب آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، آج پنجاب میں اردو. تو ہماری لکھنے پڑھنے کی زبان اردو رہی ہے. اردو جو ہے اس کو سرکاری زبان تو دستور میں لکھا ہوا ہے، اس کو بنائیے. اور پنجابی ٹھیک ہے، اس کو اپنی اہمیت ہے، پنجابی کی بھی اہمیت ہے، سندھی کی بھی ہے، پشتو کی بھی ہے، لیکن رابطے کی زبان اردو ہے. اور اردو ہمارا قومی اثاثہ ہے. اور اردو اگر زبان جو ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے تو پاکستان کو کمزور کریں گے. ٹھیک ہے، فی الحال تو وہ کہہ رہی ہے کہ توجہ دیں بسنت کے اوپر کہ بسنت جو ہے چلیے منا لیں. اب دیکھیے اللہ کرے کہ وہ ہو جائے. پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، بڑا لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں 40 کروڑ کے 34 کروڑ کی 34 2 دن کروڑ میں کے شاید اب زیادہ ہی لاہوریوں ہوگا. نے وہ یعنی پتنگ اور پنے ہی خریدنی ہیں. تو بہرحال یہ فیسٹیوٹی بھی ہونی چاہیے نا. کچھ ہر وقت ہم گھٹے گھٹے کو رہتے ہیں، وہ ہلا گلا بھی ہو. تو نواز شریف صاحب کا بھی دل کیا ہے، ان کا بھی کبھی بسنت منائیں، ان کی بیٹی کا بھی دل کیا ہے. چلیے ہم بھی ان کو کلمہ خیر کہہ دیتے ہیں. اب ایک بات بتائیں، ہمارا یہ جو عوامی پریس کلب ہے دیپال پور کا، اس کے صدر منتخب ہو گئے ہیں عامر نذیر کمبو. بڑے پرجوش نوجوان ہیں وہاں کے. ابھی حال ہی میں ان کی شادی بھی ہوئی ہے اور وہ وہاں صدر منتخب ہوئے ہیں دیپال پور پریس کلب کے. صحیح ہے، تو ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کر دیتے ہیں، جیسے ارشد انصاری صاحب کو کرتے ہیں ان کو بھی کر دیتے ہیں. وہ تو 14ویں دفعہ. اللہ کرے کہ لاہور پریس کلب کے حالات بھی کو بہتر ہو جائیں، اس کی تزئین و آرائش ہو، اور صحافیوں کے بھی حالات کچھ اور عوامی پریس کلب دیپال پور جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے قائم ہو جائے. اور بھی فیصل لطیف صاحب اسلام آباد سے کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس غیر سیاسی ہو جائے. کیسے ہو سکتی ہے؟ جب سیاست دانوں کے ماتحت ہوگی تو غیر سیاسی کیسے ہوگی؟ یہی تو ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ ایک خود مختار ادارہ ہو اور سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد ہو جائے، جیسے دنیا میں ہے، جیسے برطانیہ میں ہے، جیسے آسٹریلیا میں ہے، جیسے کینیڈا میں ہے. تو تفتیش پولیس جو ہوتی ہے وہ یعنی اس طرح انتظامیہ کے ماتحت نہیں ہوتی، وہ جواب دہ ہوتی ہے حکومت کو، لیکن اپنے فرائض جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ادا کرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اجلاسوں میں آ رہے ہیں. اور یہ سنا ہے میں نے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو گئے تھے پولیس کے اجتماع میں اسلام آباد میں، تو انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ ہم پولیس جو ہے اس کو بھی ری آرگنائز کرنے میں مدد کریں گے. پولیس کو ہمارا خود مختار ہونا چاہیے، باوقار ہونا چاہیے، اس کو ٹرین کرنا چاہیے، جدید ٹریننگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.